میری عمر 25 سال ہے، جیسا کہ گزر چکا تھا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں میری شادی کا وقت گزر چکا تھا۔ حالانکہ میں بہت سے رشتہ مانگنے آتے تھے، لیکن ہماری سب سے بڑی مشکل ہماری مالی حالت تھی جو بالکل زمین پر تھی۔ ہم ایک پرانے اور بہت ہی عام علاقے میں رہتے تھے۔ میں، میری ماں، میرا بھائی اور باپ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے جو زمینی منزل پر تھا، اور اس کا باتھ روم پڑوسیوں کے سیٹ مشترک تھا۔ ہماری حالت سے بدتر کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ کبھی کبھار اچھے لوگ ہمیں مدد دیتے تھے، جیسے رمضان کا تھیلا یا کچھ رقم، لیکن یہ بھی کبھی ہی ہوتا تھا، اور اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ سار پر جب باپ بوڑھے ہو چکے تھے اور کام نہیں کر سکتے تھے اور میرا بھائی ابھی چھوٹا تھا، سدھ ہم کہ ہمارے علاقے کے ایک شونچھن تھے۔ 5 سال تھے ہم نے سنا کہ ہم علاقے کے قریب ایک ہوٹل بن رہا ہے جو تقریباً 1 سال پہلے کو وصول کرتا ہے، جو مصر میں چھٹیوں کے لیے آتے ہیں۔ تقریباً 4 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک رات کے لیے آتے ہیں، اور تقریباً 4 ماہ پہلے کی بات ہے، اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ وہ بھائی کو ساتھ لے کر کہیں چلی جائیں۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے پوچھا، کیا بات ہے بابا؟ باپ نے کہا، بیٹی، جیسا تم دیکھ رہی ہو ہماری حالت بہت بری ہے، یقیناً یہ تمہیں بھی پسند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، ہاں بابا، لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ باپ نے کہا، بیٹی، اللہ نے ہمیں اپنا کرم کیا ہے اور قسمت نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ میں نے کہا، کیسے بابا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ باپ نے کہا، بیٹی، تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم ہمیں اس غربت سے نکال دو۔ میں نے حیران اس ہو کر کہا، باپ نے ہاں کہا۔ میں نے پوچھا، بابا یہ کیسے؟ مجھے تفصیل سے بتائیں۔ باپ نے کہا، بیٹی تم ایک خاص کام کر کے ہمیں غربت سے نکال سکتی ہو۔ تم یہ کرو گی؟ میں نے کہا، بابا اگر یہ ہمارے بھلے کے لیے ہے تو یقیناً کروں گی، لیکن یہ کام کیا ہے؟ باپ نے کہا، کل ایک آدمی آئے گا اور تم سے بات کرے گا، وہ تمہیں سب سمجھا دے گا۔ میں نے پوچھا، کون آدمی اور کس بارے میں؟ باپ نے کہا، وہ ایک اچھا آدمی ہے جو غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ان کے لیے اچھا روزگار لاتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بابا، انشاءاللہ بھلائی ہوگی۔ اگلے دن باپ باہر بیٹھے اس آدمی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آدمی آیا تو باپ نے مجھے بتایا کہ مہمان آ گئے ہیں۔ ہم نے کمرے سے نکل کر باہر بیٹھ گئے۔ آدمی اندر آیا، اس نے مجھ سے ملاقات کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی اور زنجیر پہنے ہوئے تھا اور بہت خوشحال لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی، تم بالکل میری بیٹی جیسی لگتی ہو۔ تمہارے گھر کے لیے ایک اچھا کام ہے اور اس جگہ سے نکل جاؤ گے، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اور اس جگہ سے نکل جاؤ گے، لیکن ضرور بات یہ ہے کہ تم میری ہر بات مانو گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھ سے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا، پہلی بات یہ کام حلال ہے، اس لیے حرام کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے بتایا، خلیجی عرب مصر آ کر تفریح کرنا چاہتے ہیں اور ان کے بہت پیسہ ہوتا ہے، وہ اس پیسے کو خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکیوں کے ساتھ رہنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک لڑکا ایک رات کے لیے 1,00,000 ریال تک دے سکتا ہے۔ ایک لڑکا ایک رات کے لیے 1,00,000 ریال تک دے سکتا ہے، لیکن یہ کوئی عام لڑکی نہیں کر سکتی، اسے ان کے دل کو بھانا پڑتا ہے۔ تم اللہ کے فضل سے بہت خوبصورت ہو، ہر کوئی تمہیں چاہتا ہے۔ میں نے فوراً کہا، معذرت، میں اپنے آپ کو کبھی نہیں بیچ سکتی، چاہے ساری دنیا کا خزانہ ہی کیوں نہ مل جائے۔ اور آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے؟ اور آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے؟ اس نے کہا۔ اس کے بعد بھی اس نے کہا،
ہاں سنو، اگر میں تمہیں ثابت کر دوں کہ یہ حلال ہے تو تم کرو گی؟ میں نے کہا اگر واقعی حلال ہو تو کروں گی، لیکن یہ حلال نہیں لگتا۔ اس نے کہا اپنے رزق پر صبر کرو، سب سے پہلے میں اس سارے معاملے کا ذمہ دار ہوں۔ میں لوگوں سے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، پیسے لیتا ہوں، اور سب سے اہم تمہارے کسی کے ساتھ جانے سے پہلے عرفی نکاح کا کاغذ بنائل اور درست ہو۔ اس نے موبائل نکال کر مجھے کچھ حلال اور درست ہو۔ اس نے موبائل نکال کر مجھے کچھ شیہیں کے ایپ دکھائے کہ عرفی نکاح جائز ہے۔ اس نے کہا یہ راز صرف تم، مجھے اور تمہارے باپ تک رہے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دیں کیونکہ موضوع اچانک آیا ہے اور میں الجھن میں ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا نمبر لے لو اور کل تک جواب دے دینا۔ میں نے کہا جی۔ آدمی چلا گیا۔ باپ نے مجھے سمجھایا کہ جب تک حلال ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ ہم اس مشکل زندگی سے نکل جائیں۔ اگلے دن میں نے آدمی کو فون کیا اور کہا ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ اس نے کہا آج ہی ملنا، اپنا شناختی کارڈ لے آنا۔ ہم ایک کیفے میں ملے، اس نے میرے لیے کچھ پینے کو منگوایا اور ہم ایک ہی کیفے میں ملے، اس نے کچھ کاغذات نکالے اور ان پر کارڈ مانگا، میں نے دیا۔ اس نے کچھ کاغذات نکالے اور ان پر دستخط کروائے۔ میں نے پوچھا یہ کاغذات کیا ہیں؟ اس نے کہا تاکہ میں یقین کر سکوں کہ تم میرے ساتھ رہو گی، میں تم پر خرچ بھی کروں گا اور لباس وغیرہ دوں گا، اور یہ عرفی نکاح کے کاغذات ہیں۔ جب کوئی آئے گا تو میں اس کی تفصیلات لکھوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اب تم اپنے لباس اور ظاہر کا خیال رکھو، ایک عورت تمہارے ساتھ جائے گی جو تمہارے لیے اچھے لباس خریدے گی۔ اس نے ایک عورت کو بلایا، وہ مجھے لے گی اور میرے لیے جدید لباس خریدے گی۔ اس نے لے گئی اور میں جدید لباس خریدے۔ اس نے مجھے بتایا کہ صفائی بہت ضروری ہے۔ 5 دن بعد آدمی نے فون کیا کل رات کو مل۔ میں نے باپ کو بتایا۔ باپ نے کہا کہ وہ بھی آئیں گے تاکہ مجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ میں نے کہا نہیں بابا، آپ گھر رہیں۔ لیکن باپ نے کہا نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہم آدمی سے ملے۔ آدمی نے کہا تم اس آدمی پر توجہ دو، اگر وہ راضی ہوا تو وہ دوسروں کو بھی لے کر آئے گا۔ اسے یہ احساس دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور جو وہ چاہے کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم ہوٹل پہنچے۔ آدمی نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ ہوٹل فیس چوئی۔ آدمی نے خلیجی لڑکے کے ساتھ ہوٹل کی طرف چلی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے کمرے کے در پر دستک دی۔ لڑکے نے بہت دبات دستک دی۔ لڑکے نے دروازہ کھولا اور کہا اندر آؤ۔ میں اندر گئی۔ لڑکا اپنی زبان میں بولا جس سے لگتا تھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، کیونکہ میں دیر سے پہنچی تھی، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ میری زندگی کا تو بہت خوش ہوا۔ وہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جو میں نے کسی غیر ملکی لڑکے کے ساتھ گزاری۔ یہ میری پہلی بار تھی کہ کسی نے مجھ سے اتنا قریب آنے کی کوشش کی۔ اس رات کے بعد میں کنواری نہیں رہی، لیکن مجھے یہ بات اچھی لگی کہ لڑکا جانتا تھا بیمار ہے۔ اس نے مجھے ڈرایا نہیں بلکہ بہت نرم اور پیار سے پیش آیا، جس سے مجھے اس سے لگاؤ ہو گیا۔ رات 3 بجے ہم الگ ہوئے۔ اس کے بعد میں نے غسل کیا۔ اس کے بعد نئے کپڑے پہنے اور آدمی کو فون کیا کہ میں نیچے آ رہی ہوں۔ اس نے کہا میں نیچے کھڑا ہوں۔ میں نیچے آئی، بہت تھکی ہوئی تھی اور سو رہی تھی۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گھر کے قریب چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے 10,000 مصری پاؤنڈ دیے۔ میں نے پوچھا یہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا 10,000، جب تک
تم میرے ساتھ کام کرو گی، تم خوش رہو گی۔ میں نے باپ کا انتظار کیا جو دوڑ سے آ رہے تھے۔ ہم دونوں گھر پہنچے، ماں اور بھائی سو رہے تھے۔ میں نے باپ کو پیسے دیے، باپ نے پیسے دیکھ کر خوشی کے آنسو بہا دیے۔ اس کے بعد سے میں 4 ماہ سے اس کام میں لگی ہوئی ہوں۔ یہ سلسلہ پچھلی گرمیوں سے شروع ہوا تھا۔ کبھی کبھی میں ہر دوسرے دن ہوٹل جاتی اور ہر بار نئے آدمی کے ساتھ رہتی، بلکہ اس کام میں خود بھی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ان 4 ماہ میں ہم نے ایک چھوٹے فلیٹ کی رقم جمع کر لی اور ہم پرانی جگہ چھوڑ کر نئے فلیٹ میں آ گئے۔ اب میں خود ان آدمیوں کے نمبر لے لیتی ہوں جو مجھے پسند آتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو براہ راست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ نظام کیسے چلتا ہے؟ ہوٹل کے استقبالیہ والے بھی اپنا حصہ لیتے ہیں، لیکن اب میرے دل میں ایک بڑا کھٹکا پیدا ہو گیا ہے۔ کیا عرفی نکاح واقعی حلال ہے؟ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ واقعی حلال ہے، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ میرا ضمیر مجھے تنگ کر رہا ہے اور میں محسوس کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات غلط ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس ہوٹل والے کام سے الگ کوئی اور کام کروں، لیکن اس سے پہلے مجھے عرفی نکاح کے بارے میں یقین ہو جائے۔ اس شک نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ ایک طرف اس کام نے ہمیں غربت سے نکالا تھا، لیکن دوسری طرف میرے اندر کا سکون مجھ سے چھن رہا تھا۔ آخر کار میں نے سوچا کہ اگر اس کام میں کوئی شبہ ہے تو بہتر ہے کہ میں اسے چھوڑ اور شیئر کریں، اسے چھوڑ دوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نئے لوگوں سے نہیں ملوں گی۔ اگرچہ اس کام سے ہماری زندگی بہتر ہوئی تھی، لیکن میں نے سمجھ لیا کہ کوئی بھی دنیاوی فائدہ اس بات کے قابل نہیں کہ انسان اپنے ضمیر کو نظر انداز کرے اور اللہ کی ناراضی کا خطرہ مول لے۔ میں نے کوئی ایسا راستہ اپنی تلاش کر رہی ہوں، مانگی، اور جو میرے دل کو حقیقی سکون دے اور جو یقینی طور پر حلال ہو۔ گھر والے میری اس قربانی کو اب بھی یاد رکھتے ہیں، لیکن میں نے سیکھ لیا کہ مشکل وقت میں بھی ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جن کے بارے میں ہمیں پورا یقین نہ ہو کہ وہ اللہ کے نزدیک درست ہیں۔